ایجوکیشنل ٹیکسونومیز میں دو بڑی ٹیکسونومیز آتی ہیں، ایک بلوم ٹیکسونومی ہے اور دوسری سولو ٹیکسونومی۔ اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بلوم ٹیکسونومی ہے یہ سولو ٹیکسونومی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سولو ٹیکسونومی آتی ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لرن ود حجازی جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ تمام کے تمام ایجوکیشن کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ترتیب سے ملیں گے، اس لیے آپ نے جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لینا ہے، تاکہ جو بھی میرے لیکچرز یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس پہنچے اور آپ کی جو پیڈاگوجی ہے اس کی تیاری بہترین سے ہو سکے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی لیکچر ہوتے ہیں انہیں ویسے تو یہ ایک ٹاپک پہ ایک لیکچر جو ہے یہ 40 سے 45 منٹ کا بنتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسے 15 سے 20 منٹوں کے اندر کلوز کر کے آپ تک جو اس کے تھیم ہوتی ہے، جو مین آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بلوم ٹیکسونومی سے۔ بلوم ٹیکسونومی بنجامن بلوم نے 1956 میں پیش کی اور اس کو لیٹر ریوائز کیا گیا 2001 میں۔ اگر ہم ڈومین کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس کے 3 بڑے ڈومینز ہیں اور ان ہر ڈومین کے اندر ایک ایک چھوٹا سب ڈومین ہے۔ کگنیٹیو ڈومین بنجامن بلوم نے خود اس کو کلاسیفائی کیا اور اس کے 7 جو سب ڈومینز ہیں ان کو پریزنٹ کیا، ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد افیکٹو ڈومین، یہ 1973 میں کراتھول، بلوم اور میسیا نے، یہ تینوں جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا اور اس کو فردر ڈومین میں ڈیوائیڈ کیا۔ لیکن اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو جو کراتھول ہے اس کا کام زیادہ ہے اس افیکٹو ڈومین میں، تو زیادہ سے زیادہ جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ کراتھول کے حوالے سے آتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیکسونومیز ہے دونوں، یہ آپ کا ایک جو نمبر ہے وہ پی ایس سی میں یا این ٹی ایس میں کور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سائیکو موٹر ڈومین، یہ الزبتھ سمپسن نے 1972 میں اس کو کلاسیفائی کیا اور اس کے فردر سب ڈومین بنائے۔ آج ہم اس لیکچر میں صرف کگنیٹو ڈومین کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کگنیٹو ڈومین ہے اس کے جو اس کا جو پرپز ہے، اس کے جو مقاصد ہے وہ کیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دونوں ٹیکسونومیز ہیں یہ لرننگ کے متعلق ہیں اور یہ لرننگ کے مختلف سٹیپس کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ لرننگ تھرو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے اس کا بھی حصہ ہو سکتی ہے اور انفارمل یا نان فارمل ایجوکیشن کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ان لیکچرز کو ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ جو کگنیٹو ڈومین ہے اس کا سب سے پہلا جو سب ڈومین ہے وہ نالج ہے۔ اب نالج یہ کیا ہے؟ یہ لویسٹ لیول آف لرننگ ہے۔ لرننگ کا جو لو لیول ہے، سب سے کم درجہ ہے، وہ نالج ہے۔ اور یہ کس کے ریلیونٹ ہے؟ جو چیز میں ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ ریممبرنگ آف پریویس لرنڈ مٹیریل ہے۔ زبانی چیز کو یاد کرنا، کانسیپٹ کو یاد کرنا، فارمولاز کو یاد کرنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ نالج میں آتا ہے۔ اور مثال اس کی ہے کہ نالج آف فیکٹس، یعنی کیا ہے کہ سالڈ ایکسپینڈ آن ہیٹنگ، سن رائزز ان دا ایسٹ، اور یعنی کہ یہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں یہ سارے کا سارا جو کگنیٹو ڈومین کی سب ڈومین نالج ہے اس کے اندر آتا ہے۔
اب نالج آف لاز اینڈ پرنسپلس، نالج آف کانسیپٹس، نالج آف میتھڈس اینڈ پروسیجرز اور نالج آف ایبائیجنسز، یعنی کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کے بارے میں جو نالج ہے، یہ سارے کے سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ ہمارے لو لیول آف لرننگ میں آتے ہیں اور یہ نالج کا حصہ ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو اس کی فیکٹر ٹری بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو ہیرارکل پریزنٹیشن ہے وہ نالج سے سٹارٹ ہوتی ہے، کمپریہنشن سے ہوتے ہوئے اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اور ایویلیویشن پہ۔ یہ اس کے 6 جو ہیں یہ سب ڈومین ہیں۔ تو تھوڑا آگے چل کے ہم آتے ہیں جو دوسرا سب ڈومین ہے اس کا کمپریہنشن، یہ سیکنڈ سب ڈومین آف کوگنیٹو ڈومین ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ بھی لو لیول آف لرننگ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایبلٹی ٹو گراسپ دا میننگ آف میٹیریل۔ اب کمپریہنشن انگلش کی ٹرم سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کمپریہنشن ہوتا ہے کسی بھی پیراگراف کا، وہاں پہ ہم نے پنکچویشن لگانی ہوتی ہے، وہاں اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، وہاں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، پنکچویٹ کرنا ہوتا ہے، یا اس کو سادہ الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، یا اس کی ٹرانسلیشن اگر انگلش میں ہے تو اردو میں کرنی ہوتی ہے، اردو ہے تو انگلش میں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ایبلٹی ہے یہ کمپریہنشن میں آتی ہے، جس میں گیسنگ ہے، پریڈکشنز ہیں اور اسٹیمیٹنگ فیوچر ٹرینڈز ہیں، یعنی کہ نالج کی بیس پہ آپ جو پریسپٹ کرتے ہیں فیوچر کے ٹرینڈز کو، وہ کمپریہنشن کا حصہ ہوتی ہے۔ اور ایک سینٹنس ہے اگر یا ایک ورڈ ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے ایکسپلین کرنا، جیسے ایک ورڈ ہے رین، تو رین کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ رین از دا ڈراپس آف واٹر، اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنا، یہ سارے کا سارا کمپریہنشن میں آتا ہے۔ اور ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، جیسے انگلش میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ پیراگراف انٹو اردو، یا ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ پیراگراف انٹو انگلش۔ تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کمپریہنشن کا حصہ ہے اور یہ لو لیول آف لرننگ ہے۔ اور پنکچویشن آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ انگلش میں جو کوئی پیراگراف ہوتا ہے اس پیراگراف کو آپ نے کہاں فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں کاما لگانا ہے، کہاں فرسٹ جو لیٹر ہے اس کو کیپٹل کرنا ہے، کہاں لاسٹ پہ فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں سائن آف ایکسکلیمیشن لگانا ہے، کہاں سائن آف انٹروگیشن لگانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آتی ہیں کمپریہنشن میں، یعنی کہ یہ نالج سے ایک سٹیپ اوپر ہے لیکن یہ بھی لو لیول آف لرننگ ہے۔ اور تیسرا ہے ایپلیکیشن۔ ایپلیکیشن میں یوز آف لرن مٹیریل، اب یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اور مثال یہ دے دیتا ہوں کہ فرض کیا آپ نے یہ کہا کہ جیسے ہم نے نالج میں یہ کہا کہ سالڈ ایکسپینڈ آن ہیٹنگ، تو ہم نے اس کو سالڈ کوئی آئرن لے لیں، لوہا لے لیں، اس کو اگر آپ آگ پہ رکھ کے گرم کریں، یعنی گرم کرنے سے پہلے آپ اس کی لینتھ یا وڈتھ میئر کر لیں، اور جب آپ اسے گرم کر لیں یعنی کہ آپ نے اپلائی کر دیا نالج کو، اور گرم کرنے کے بعد آپ اس کی لینتھ اور وڈتھ میئر کریں، تو اگر وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ آپ نے جو لرنڈ مٹیریل ہے اس کو آپ نے یوز کر دیا، اس کو آپ نے پریکٹیکلی پرفارم کر دیا، تو آپ کے پاس رزلٹ آ گیا۔ یعنی کہ جو رولز ہیں ان کو اپلائی کرنا، یعنی فارمولا ہے جو اس کو اپلائی کرنا۔ لیٹ سپوز میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ایک فارمولا اے پلس بی ہول اسکوئر، تو ہم نے اے اور بی کی ویلیو دے دی اور ہم نے اس کو اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر اس کو فارمولے کو ایکسپینڈ کر کے اس میں ویلیوز پٹ کی اور اینڈ پہ اس کا رزلٹ نکالا۔ تو یہ جو لرن مٹیریل ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے یعنی کہ پرنسپلز، رولز اور کانسیپٹ کو اپلائی کر کے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا اور اس کے اینڈ رزلٹ تک پہنچنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایپلیکیشن آف نالج ہے۔ تو یہ جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کا تھرڈ سب ڈومین ہے۔
اب آتے ہیں آگے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، انالیسس اور سنتھیسس میں اکثر این ٹی ایس اور پی ایس سی کے جو پیپرز ہیں ان میں 1 نمبر لازمی آتا ہے۔ تو ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میرے لیکچرز ہیں یہ آپ کے جو این ٹی ایس ہے یعنی ایلیمنٹری ٹیچرز کے لیے این ٹی ایس، اور جو پبلک سروس کمیشن جنرل لائن ٹیچر کے لیے بھی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتے ہیں میرے لیکچر، اور جو سائنس کے ٹیچر ہیں، بایولوجی کے ٹیچر ہیں، کیمسٹری کے یا میتھ اور فزکس کے، ان کا بھی جو 40 مارکس کا پورشن ہے اس کو بھی یہ کور کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اسٹوڈنٹس جو دے رہے ہیں پی ایس سی جنرل لائن یا سائنس یا بایولوجی، جو بھی ٹیچر ہیں سینئر ٹیچرز، ان سب کے لیے یہ فلی طور پہ ہیلپ فل ہے۔ اب انالیسس میں آتا ہے ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن دا مٹیریل انٹو کمپوننٹس۔ اب مثال یہ دیتے ہیں کہ جو پریکٹیکل ہم کرتے فرض کیا فزکس کی یا کسی سائنس کے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس اپریٹس، ہم نے 2-3 چیزوں کو جوڑ کے 4 چیزوں کو جوڑ کے ایک چیز بنائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پورا ہمارے پاس فریم ہوتا ہے۔ تو ایک جو ان میں سے ایک جو میٹیریل ہے، فرض کیا مثال یہ دیتے ہیں کہ ہم پانی کا جو بائلنگ پوائنٹ ہے وہ اس کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر ہمیں ہیٹ کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے ہمیں واٹر کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے ہمیں اس پارٹ کی بھی ضرورت ہوگی جس میں ہم نے واٹر ڈالنا ہے، اس کے لیے ہمیں تھرمامیٹر کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اب اگر ہم واٹر کو، تھرمامیٹر کو، ہیٹ کو، جو وہ پارٹ ہے، وہ جو برتن ہے، اس کو الگ الگ سے اگر ہم اس میٹیریل کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ انالیسس ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایٹم کے اندر پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک میٹیریل ہے، اور جو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہے یہ اس کے کمپوننٹ ہے۔ تو الیکٹران کو الگ سے، پروٹون کو الگ سے اور نیوٹران کو الگ سے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا یا اس کو سمجھنا، یہ انالیسس ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو توڑ کے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا، اور ہر حصے کے بارے میں جو نالج ہوتا ہے اسے ہم انالیسس کہتے ہیں۔ اب ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پارٹس، ٹھیک ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ ہیومن باڈی ہے، تو اس میں آپ کے ہینڈز آ گئے، آرمز آ گئے، اس کے بعد فیس آ گیا، اس کے بعد ہیڈ آ گیا، اس کے بعد آئیز آ گئی، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو پورا ایک ریجڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ہر پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس پہ الگ پارٹ کے لیے نالج گین کرنا یا نالج ایکسپلین کرنا، یہ انالیسس ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ریلیشن شپ بٹوین پارٹس۔ مثال یہ دے دیتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ اور انورس ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر آگ ہے اور پانی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، یعنی اس کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو کیا ہے کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے، یا ہم ایک اور مثال دے دیتے ہیں کہ جو آج کل کی جو انوائرمنٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارا ویدر ہے، اس کو اگر ہم حساب میں رکھیں تو جو دھوپ ہوتی ہے یہ سردی کے جو اثرات ہے اس کو کم کرتی ہے، یعنی ان کا ریلیشن شپ کیا ہے کہ جو سن لائٹ ہے یہ ریسیپروکل ہے، یہ انورس ریلیشن ہے کس کا؟ کولڈ کا۔ تو اس طرح سے جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ریلیشن شپ ہے بٹوین پارٹس، ان کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم انالیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریکگنیشن آف پرنسپلز، پرنسپلز قوانین کو ریکگنائز کرنا، یعنی کہ کون سا قانون یہاں پہ لگا ہے۔ تھوڑا سا مثال دوں گا فزکس سے کہ اگر لیٹ سپوز ایک راکٹ کو ہم فائر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں نیوٹن کا 3rd لا لگا ہے۔ اچھا، ہم زمین پہ چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ نیوٹن کا 2nd لا لگا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو اب زور سے ہلا رہے ہوتے ہیں، وہ ہل جائے تو ہم کہتے ہیں جی نیوٹن کا 1st لا لگا ہے۔ یا اگر وہ میٹیریل بہت بھاری ہو تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ایون دن کہ ہم
لگا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے فورس، تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو لاز ہے یا جو پرنسپلز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو ڈسکس کرنا یہ انالیسس ہے۔ اس کے بعد ہے انالیسس کا اپوزٹ ہے سینتھسس۔ سینتھسس بہت بھی امپورٹنٹ ہے، اور دونوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ انالیسس میں ہم چیزوں کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور سینتھسس میں پارٹس کو جوڑ کے ایک چیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیشن سے ہی ظاہر ہے کہ ٹو پٹ پارٹس ٹوگیدر ٹو میک دا ہول، ٹھیک ہے۔ مثال میں یہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم بنانا چاہ رہے ہوں، لیٹ سپوز ہم کہہ رہے جی کہ ہم کمپس ہے جیسے جیو باکس میں ہوتی ہے، تو وہ پوری تب فل فلیج ہوتی ہے جب اس میں ہم لیڈ پینسل ڈال کے اس کو ورکنگ کے طور پہ بنا لیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پارٹ جو ہیں ان کو ہم نے جوڑ کے ہم نے اور سمپل سی اس کی مثال ہے کہ گاڑی کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ گاڑی کے مختلف جو پارٹس ہیں ان کو جوڑ کے ایک ہول بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہول ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کے سب پارٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن انہیں جوڑ کے جب ہم ایک ہول بنا دیتے ہیں، ایک پوری فل فلیج پروڈکٹ بنا دیتے ہیں جو ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سینتھسس ہے۔ انگلش سے ہم مثال یہ لیتے ہیں کہ پروڈکشن آف نیو سپیچ، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹاپک پہ ٹاپک جیسے ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ کشمیر کا ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم مختلف چیزوں کو جوڑ کے تحریک آزادی کشمیر کی بات کر لیتے ہیں، تو مختلف چیزوں کو جوڑ کے شہداء کی قربانیاں، اور یہ ہے کہ تحریک کب سٹارٹ ہوئی، کب کیا ہوا، کب کیا نہیں ہوا، تو یہ ایک ہم پورا جب مضمون بنا لیتے ہیں تو ہم اس کو سینتھسس کہتے ہیں۔ اب پروڈکشن آف سینٹنسز ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سینٹنس جو ہوتا ہے وہ کمبینیشن آف ورڈز ہوتا ہے، ہم ترتیب سے جب ورڈز کو لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس سینٹنس بن جاتا ہے۔ سو جو سینٹنس ہوتا ہے یہ ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں ورڈ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ورڈ جو ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک ہول بنا دیتا ہے، اور جب ہول بنا دیتا ہے تو اس کا بھی ایک الگ سا معنی ہوتا ہے۔ سو یہ سینتھسس کے اندر آتا ہے۔ اب پروڈکشن آف ریسرچ پرپوزل، جن لوگوں نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام صرف ریسرچ پرپوزل ہے لیکن اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا اس کی جو ہے مثال دے دیتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی آپ نے لٹریچر ریویو لکھنا ہے، پہلے ٹاپک لکھنا ہے، لٹریچر ریویو لکھنا ہے، پھر پرابلم سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ریسرچ کے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ لکھنے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اور اینڈ پہ جو رزلٹس ہیں یا کنکلوژن ہے وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، فائنڈنگز لکھنی ہوتی ہے، تو یہ سارے کا سارا ملا کے جب ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ وہ ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو سیگمنٹس ہیں، جو ہمارے کمپوننٹس ہیں، وہ خود ایک چیز کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سارے اکٹھے مل جاتے ہیں تو وہ ریسرچ پرپوزل بن جاتا ہے۔ اب وہ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ ایک ہول کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ایک اپنا سکوپ ہوتا ہے۔ سو اس کو بھی ہم سینتھسس کہیں گے۔ ٹو رائٹ اے اسٹوری فرام آؤٹ لائن اور پکچر، وہ جیسے یہ بھی آ سکتا ہے کہ ٹو رائٹ دا اسٹوری فرام آؤٹ لائن اور پکچر از دی سب ڈومین آف افیکٹو ڈومین، آگے انالیسس، سینتھسس، اپلیکیشن یا ایویلیویشن کہہ دیتا ہے، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جو اسٹوری لکھنا ہوتا ہے یہ ورڈز کو اکٹھا کر کے سینٹنسز بنائے جاتے ہیں، اور سینٹنسز کو اکٹھا کر کے پورا پیراگراف بنایا جاتا ہے، اور پیراگرافس کو اکٹھے کر کے سینٹنسز پوری اسٹوری بنائی جاتی ہے۔ سو یہ جو ہے یہ سینتھسس ہے۔ ٹو ڈرا اے پیٹرن، ایک نیا پیٹرن بنانا، آپ کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو آپ انہیں جوڑ کے ایک نیا پیٹرن بناتے ہیں تو وہ بھی سینتھسس ہے۔ اور ٹو جوائن دا پیٹرن، یعنی ڈفرینٹ پیٹرنس کو، دو یا دو سے زیادہ پیٹرنس کو جوڑ کے ایک نیا پیٹرن بنا لینا، وہ بھی سینتھسس کے اندر آتا ہے۔ اور لاسٹ سب ڈومین ہے جو لاسٹ سب ڈومین، اچھا
یہ ہے ایویلیویشن، 6 ڈومین، سب ڈومین ہے کس کا؟ کوگنیٹیو ڈومین کا۔ اب ہے ایبلٹی ٹو جج دا ویلیو آف اے میٹیریل۔ آپ نے میرا ایک لیکچر اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے حوالے سے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ وہ لیکچر ضرور سنیں، آپ کو اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اسی لیکچر کے کمنٹ میں نے اس لیکچر کا جو لنک ہے وہ میں نے پیسٹ کر دینا ہے، آپ اس لیکچر کو بھی سنیں گے اور پھر ایویلیویشن، ایک تو اٹ سیلف اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن جو ٹاپک ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا، اور دوسرا بلوم ٹیکسونومی میں جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس کا 6 سب ڈومین جو ایویلیویشن ہے وہ بھی آپ کا کور ہو جائے گا۔ اب اس کو ذرا آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جج کرنے کی ایبلٹی ہے وہ ایویلیویشن ہے، اور ادھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایویلیویشن کی بیس پہ ہم رزلٹ لکھتے ہیں، ایویلیویشن کی بیس پہ ہم کسی چیز کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے ایویلیویٹ کیا تو ہمارے پاس یا ہمیں کیا ڈیسیژن ملا، ہم نے رزلٹ کیا نکالا۔ جیسے مثال آگے اس نے دی ہے کہ تھیسس ورک ہے، تو تھیسس ورک کو ہم جب ایویلیویٹ کرتے ہیں، جن لوگوں نے تھیسس کیا ہے، کہ جو ایکسٹرنل ایویلیویٹر ہوتا ہے یا جو انٹرنل ایویلیویشن اس کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہمارے اسیسر ہوتے ہیں یعنی جو ایویلیویٹر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ جو یہ ریسرچ ورک ہے یا جو تھیسس ورک ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اسی حساب سے یہ ہائی لیول آف لرننگ ہے، کیا ایویلیویشن، یہ ہائی لیول آف لرننگ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اپلیکیشن اور جو کمپریہنشن اور جو نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن ہے یہ لو لیول آف لرننگز ہیں، اور جو انالیسس، سنتھیسس اور ایویلیویشن ہے یہ ہائر لیول لرننگ کے جو ہائر لیول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لرننگ کی ہے وہ جو پہلے 3 ڈومین تھے ان میں ہماری لرننگ لو تھی، یعنی ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم نے جسٹ جو لرن میٹیریل ہے اس کو کہیں تھوڑا بہت اپلائی کرنا سیکھا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو نئے کانسیپٹ ہے وہ انالیسس، سنتھیسس اور ایویلیویشن میں آتے ہیں کہ اس میں ہائی لیول کی لرننگ ہوتی ہے، اور پوئٹری کو ایویلیویٹ کرنا، لرننگ میٹیریل کو ایویلیویٹ کرنا کہ یہ کس قسم کا ہے، یہ اس کی ورتھ کیا ہے، اور ٹیچنگ میتھڈز کو ایویلیویٹ کرنا کہ جو میتھڈ، لیٹ سپوز میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو پرابلم سالونگ میتھڈ ہے میتھمیٹکس کا، یا جو اس کو ڈیمونسٹریشن میتھڈ بھی ہم الگ سے کہہ سکتے ہیں کہ میتھ کا ایک ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے کہ پہلے ٹیچر خود حل کر کے دکھاتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے بعد حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیچنگ میتھڈ کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے، ناول کو ایویلیویٹ کرنا، پوئٹری کو ایویلیویٹ کرنا، ریسرچ پرپوزل کو ایویلیویٹ کرنا، پوئم کو ایویلیویٹ کرنا، اور سٹوریز کو جو ایویلیویٹ کرنا ہے، جو مورل سٹوریز ہوتی ہے جن کے اینڈ پہ مورل ہوتا ہے، یا کوئی بھی سٹوری جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا کہ یہ جو اس کے اندر میٹیریل ہے یہ سارے کا سارا اس کے جو مقاصد ہے اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں، تو اس کو ہم ایویلیویشن کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور پھر کومنٹ باکس میں اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو ونس اگین میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر کے آن کریں، تاکہ جو بھی میری ویڈیو لیکچر کی شیپ میں آتی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ کی تیاری اچھی ہو جائے۔ تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے جو لیکچرز ہیں ان کو اگر غور سے آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں پھر ڈیفرنٹ کوسچنز بھی آئیں گے اور آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔